www.attableek.com, the reviver of Iman. وبحول الله لا يقدر أحد إلا الله. حسبي الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیو، دوستو اور عزیزو، جس طرح تمام انسانوں کی دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، جب سے آدمیوں کا دنیا میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو آیا، جو آ رہا ہے، جو آئے گا، جو بھی آیا، جو آ رہا ہے، جو آئے گا، سب کے آنے کا راستہ ماں باپ، پیدائش، ولادت. کوئی آسمان سے گرا، نہ کوئی زمین سے اگا، نہ کوئی فیکٹری میں بنا، ہے نہیں؟ جیسے آنے کا سب کا راستہ ایک، ایسے جانے کا بھی. جب سے آدمیوں کا مرنا شروع ہوا، دنیا سے جانا شروع ہوا، تو جو گیا، جو جا رہا ہے، جو جائے گا، اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے، موت. آنا بھی ایک راستے سے، جانا بھی ایک ہی راستے سے. اس کے بیچ میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے ہر آدمی کے آنے اور جانے کے بیچ میں، اس کا نام ہے زندگی.
اور اس زندگی میں حق تعالی شانہ نے، چونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اپنے کنبے کے ہر فرد کو اللہ پاک نے 3 طاقتیں دی ہیں۔ غریب کے گھر پیدا ہو، بادشاہ کے گھر پیدا ہو، کارخانے دار کے یہاں ہو، مزدوری کرتا ہو، گھر میں بیٹھنے والی عورت ہو، ہر ایک کے پاس 3 طاقتیں، جان، مال اور سوجھ بوجھ، دل دماغ ہے نا آدمی کے پاس، سوچتا ہے، یہ 3 طاقتیں۔ ہاں، یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، کسی کو بہت لمبی عمر دی، کسی کو بہت ساری دولت دی، اور کسی کو ایسی سمجھ دی کہ اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت تھوڑی عمر، ایسے روٹی روزی، مال، اور ایسی سمجھ بوجھ، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ تینوں طاقتیں اللہ پاک نے ہر ایک کو دی ہے، اور ان تینوں طاقتوں کے استعمال کا اللہ نے موت تک اختیار دیا ہے۔ موت جب آ جاتی ہے تو آدمی ایک دم سے مٹی نہیں ہو جاتا، آنکھیں بھی کھلی رہتی ہے، باہر والے بند کرتے ہیں، لیکن کھلی آنکھیں ہوں موت پر نظر نہیں آتا، دیکھنے کا اختیار ختم۔ برابر میں لاکھوں کا ڈھیر پڑا ہو، ایک پیسہ اس میں سے کہ اختیار ختم۔ جان، مال اور سوجھ بوجھ، انہی تینوں کے صحیح اور غلط استعمال پر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی، اس کے شخصی حالات، گھر کے حالات، کاروباری حالات، مرنے سے پہلے کی زندگی کے حالات، سکرات سے لے کے آخرت کے آخری منزل تک کے حالات، یہ جو تینوں طاقتیں ہیں جس کے استعمال کا اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کے صحیح یا غلط استعمال ہی پر سارے حالات بنتے ہیں۔ اطمینان ہے، سکون ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مددیں ہیں، آپس میں محبتیں ہیں، ایک دوسرے کا حق پہچان کے ادا کر رہے ہیں۔ گھر غریب کے گھر ہے لیکن گھر جنت نشان۔ انہی تینوں طاقتوں کو غلط استعمال کرنے پر سب سے پہلی جو سزا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، زندگی اجیرن، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، یعشو کہتے ہیں، یہ جو ویلڈنگ ہوتی ہے نا، ویلڈنگ، تو اس میں وہ لائٹ پھینکتا ہے اور اس کی ایسی شعاعیں ہوتی ہے کہ اچھا بھی اس کو نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں چندیا جاتی۔ جس کی آنکھیں چندیا جاتی ہے اللہ کو یاد رکھنے سے کہ یہ دنیا، اس کی چمک دمک، بلڈنگیں، حویلیاں، دولتیں، حکومتیں، زمینیں، باغات، پیداوار، پیسہ، اس کو دیکھ کر اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ اس کی پہلی سزا نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ہر وقت، جیسے حدیثوں میں آتا ہے، یجری مجری الدم، آدمی کے جسم میں خون، اس کا خون دوڑتا رہتا ہے نا، اس کی رفتار کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے ہر وقت، آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، دل میں، دماغ میں، یہ جو وسوسے وغیرہ ہوتے ہیں، ہے نہیں، یجری مجری الدم، کہ وہ دشمن ہے اور اس سے دشمنی کرنے کو کہا قرآن نے، لیکن اس سے دوستی، اسی کے اشاروں پر چلنا، کاروبار بھی، گھر کی شادی بھی، راتیں دن، اس لیے کہ وہ تو بتاتا ہے، اس کا راستہ ہی الگ ہے۔ وہ جان، مال اور صلاحیت خالص اللہ کی نافرمانیوں پر استعمال آدمی کرے، اس کی وہ ساری راہیں دکھاتا ہے۔
اسی لیے جب دو راستے ہوتے ہیں نا تو دونوں راستوں پر راستے بتانے والے اس کے اینڈ پر یا اس کے شروع پر گائیڈ ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں. اس راستے سے جاؤ گے تو بارڈولی جاؤ گے، اس راستے سے جاؤ گے تو بمبئی کی سڑک پہ پڑو گے. ہوتے ہیں کہ اب یہ دو راستے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ. ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ. ہدایت کے راستے کے امام انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والتسلیمات. اسی لیے ہر نبی نے جب اپنی قوم اور امت کو دعوت دی تو دعوت تو دی خالص توحید کی. اللہ ایک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں. اس نے اس کو حلال کہا ہے، اس کو حرام کہا ہے، اس کو جائز کہا، اس کو ناجائز کہا. نبی بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں سارے نبیوں نے کہا انی لکم ناصح امین. ہم تمہیں جو راستہ بتا رہے ہیں، وقت یہاں لگاؤ، پیسہ یہاں خرچ کرو، اس طرح کماؤ، اس طرح مت کماؤ، زبان سے یہ بولو، یہ مت بولو. قرآن میں حدیث میں ساری تفصیلیں ہیں، بہت لمبی چوڑی ہے نہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. اس محنت کو کرتے 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 ہماری سوچ بدل جائے. کہ کیا بدل جائے؟ کہ جو سوچ جیسے حدیث کی کتابوں میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی آنکھوں میں لال ڈورے کیسے تھے، آپ کے دو کندھوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا تھا، مہر نبوت کیسی تھی، جب آپ کسی مسئلے میں آپ کو تعجب ہوتا تو آپ کتنا ہاتھ گھماتے تھے، جب آپ کسی مسئلے میں ناراض ہوتے تھے تو غصے میں آپ کی یہ پیشانی کی بیچ کی رگ کیسی ابھر، وہ سارا بتایا. اس میں یہ بھی بتایا طویل الصمت دائمۃ الفکرہ، لمبی خاموشی ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ باتونی ہوتے نا، باتونی کسی کا نمبر ہی نہیں آنے دیتے. اللہ چپ کا رہنا تھوڑا، یہ بھی میں سنتے اور کچھ نہیں تو یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے، باتونی. اور باتیں کیا ایران توران. اب تجھے کیا مطلب ہے اس سے؟ طویل الصمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بہت لمبی ہوتی تھی. دائمۃ الفکرہ، ہمیشہ فکر میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. علماء کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں مولویوں سے نہ لڑا کرو، علماء سے دوستی کرو، وہ تمہیں قرآن کی، حدیث کی، سیرت کی، نبیوں کی باتیں بتائیں گے اور کمائی کے راستے طریقے بھی بتائیں گے، حلال حرام جائز ناجائز. تو زندگی دینی بنے گی. اس لیے کہ شریعت میں کھانا کمانا شادی بیاہ اس کو منع نہیں کیا ہے. 5 ضرورتیں بتائی ہے: کھانا پینا، مکان، سواری، شادی اور کپڑا لباس. یہ 5 ضرورتیں ہیں، اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کی حد بتائی ہے، اس کے طریقے. اسی لیے حکم تو دیں گے اللہ، اور طریقہ بتلائیں گے نبی. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اب نماز کیسے پڑھیں وہ نبی بتاتے ہیں. آسمانوں میں بھی آپ نے امامت کی، زمین پر آ کر آپ نے پڑھی اور پڑھائی، اور پھر یوں فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. یعنی پھر اللہ پاک جزائے خیر دے صحابہ کو، تابعین کو، علماء کو. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تو صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. بھائی مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز بتاؤ، سکھاؤ. تو وہاں سیکھنا سکھانا تھا. وہ کیسے تھا؟
عملی طور پر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے تو ان آنے والوں کو صحابہ نے کہا دیکھو تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک پوری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی. اب پھر عجیب بات، اتنی اونچی نماز کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ اخیر میں اللہم انی ظلمت تو پڑھ لو. کون سا ظلم کیا؟ اس لیے کہ اس دعا سے پہلے تو درود شریف، اس سے پہلے التحیات، اس سے پہلے سجدہ، اس سے پہلے رکوع، اس سے پہلے قیام اور قرآن. یہ ظلم ہے سارا. حضور نے سکھائی کہ ہاں قرآن پڑھنے کا جو حق ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو حق ہے، رکوع جیسے کرنے کا حق وہ ادا نہیں ہوا تو یہ تو ظلم ہی ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم لوگ سب بہت دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا. کبھی سوچا یہ ظلمنا کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس کام کے لیے بنی ہو اس کے علاوہ میں اس کو استعمال کرنا، یہ اس پر ظلم ہے. یہ چشمہ آنکھوں پر لگانے کے لیے ہے، یہ اس کے ساتھ انصاف ہے. اس کو پیروں میں رکھنا، یہ اس کے رکھنے کی جگہ ہے، یہ اس پر ظلم ہے. مسلمان کا وقت، مسلمان کا پیسہ اور مسلمان کی صلاحیت، اس کو نمونہ دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا خیر و امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی. اب جیسے یہ مختلف خاندانوں کے، مختلف رشتہ داریوں کے، اور کسی کا کوئی کاروبار، کسی کا کوئی دھندا، کسی کا کچھ ہے نہیں، جیسے یہ ہے اسی طرح کے صحابہ میں بھی تھے. حضور کے زمانے میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، شادیاں بھی ہوتی تھی، بچے، سب کچھ تھا. لیکن جتنے آپ کے زمانے میں تھے ان سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی. یہ بہت اچھے، جس پر حضور کی مہر ہو اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن علماء ہے، اسی لیے کہ مولویوں سے نہ لڑا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے پوچھو. اور یہ آپ کو معلوم ہے وہ جو راکھ ہوتی ہے نا، راکھ، یہ جو راکھ ہوتی ہے اس میں بھی لڑکیاں کو تلاش کرتی ہے. آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے؟ سونے کی فیکٹری، چاندی کی فیکٹری، 9 بجے 9:30 راکھ بنتی ہے. اس راکھ میں تلاش کرتے ہیں کوئی سونے کا ذرہ مل جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے فرما دیا میرے زمانے کی امت بہت اچھی. علماء پیچھے پڑ گئے کہ وجہ کیا ہے اس کی. ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے نا. اور تم اتنے کپڑے پہن کے اتنی چادریں اوڑھ کے، یہ سردی لگتی ہے یار، کہتا ہے نا. تو ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے فرمایا. تو علماء نے دیکھنا شروع کیا، تحقیق کرنی شروع کی کیا وجہ. ان کے کپڑے بہت اچھے تھے، ان کے مکانات بہت شاندار تھے، ان کے گھروں میں فرنیچر بہت تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاں خود حضور نے کبھی 2 وقت ایک کر کے دکھایا. آپ کے کپڑے، آپ کا گھر تو سب کے سامنے سیرت میں ہے. تب پھر کیا بات تھی کہ سب کو اچھا کہا. اللہ جزائے خیر دے.
علماء کرام کو یوں کہا کہ جو بھی مرد یا عورت کلمہ پڑھتے تھے اس کو پہلے دن کلمہ پڑھتے ہی یہ سبق پڑھایا جاتا تھا کہ بھائی بہن اب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے پاس جتنا وقت ہے، زندگی کہہ لو، عمر کہہ لو، ٹائم کہہ لو، وقت کہہ لو، یعنی جو وقت تمہارے پاس ہے، وہ جو پیسہ تمہاری قسمت میں ہے، جو روٹی روزی ہے اور جو سمجھ بوجھ ہے، اب یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد یہ تمہارے پاس امانت ہے اللہ۔ تو امانت میں خیانت تو بہت بڑا گناہ ہے، اتنے ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے خطبے میں سنتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیت امانت ہے اللہ کی۔ کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھے اور وہ اس امانت کو خرچ کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں۔ امانت تو جیسی ہو ویسی، ہاں اگر وہ امانت رکھنے والا ہی کہے بھائی اس میں سے اتنا میری خالہ کے یہاں پہنچا دینا، میرے بھائی آئیں گے ذرا ان کو دے دینا، تو اب اس کو حق ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جان، مال اور صلاحیت یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں کسی کو حق نہیں ہے کہ جہاں چاہے وقت اور جہاں چاہے پیسہ اور جتنا چاہے وقت اور جتنا چاہے پیسہ زمین کے ڈھیلوں پر، پتھروں پر، روڑوں پر، سڑکوں پر، گالیاں بولنے پر، گانا گانے پر، جو چاہے نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے وقت، پیسہ اور صلاحیت کے استعمال کرنا کہاں کرنا، اس کا نمونہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ساری چلت پھرت اور ساری محنت کا خلاصہ، درزی ہے درزی پنے کا کام کرتا رہے، تاجر ہے تجارت کرتا رہے، زمیندار کام دھندوں سے نہیں روکا، لیکن ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ سے چل کر آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ہے، اور قیامت میں اسی کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ کون کتنا نبی کے نمونے کے قریب ہے، کس کا کھانا، کس کا کمانا، کس کے کپڑے، کس کی صورت شکل ہے نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک مجمع تیار کیا تھا صحابہ کا، جو 100% آپ کی نقل میں اور آپ کے نمونے پر اترا ہوا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد ما انا علیہ و اصحابی، جس پر جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جو کر کے جا رہا ہوں وہ اور میرے صحابہ، کہ بالکل 100% میرے نمونے پر۔ ان کا رونا بھی وہی رونا ہے جس کے لیے میں روتا ہوں۔ یہ مسکراتے بھی جب ہیں جب مجھے مسکراتے دیکھا ہے اور جس کے لیے میں مسکرایا، یہ وہ نمونے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تدبیر نہیں، ہماری سوچ بدل جائے۔ کہ کون سی سوچ؟ کہ جو سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی سوچ کیا تھی؟ آپ ہر وقت سوچ میں ڈوبے ہوئے، فکر میں ڈوبے ہوئے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کنبے کے ہر فرد کے پاس وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ یہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی نہ مارے، خود ہی اپنا وقت، اپنا پیسہ ایسی جگہ کہ جس سے جہنم اعلان ہو۔ جیسے آپ کے بہار کے بہت سے لوگ باہر ملکوں میں بھی ہوں گے نا، انگلینڈ میں، افریقہ میں، کویت میں، قطر میں، دبئی میں ہے، ارے بولو نہیں یار، ہے نا؟ تو وہ وہاں کماتے ہیں،
آپ سے بات ہوئی، گھر کے لوگوں سے بات ہوتی ہے فون پر، تو کہہ رہے بھائی یہاں ایک وہ بن رہی ہے بہت بڑی کالونی، اور اس میں پلاٹ بک رہے ہیں. اچھا، تو وہ میرے نام کے 2 پلاٹ بک کرا لینا. تو وہ تو وہاں ہے نا، 2 پلاٹ یہاں بک ہو گئے. ایسے ہی آدمی اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت، جو جہنم تو وہاں ہے، جنت تو وہاں ہے، کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیت ایسی استعمال کر رہا ہے کہ دنیا ہی میں اپنے نام کی جہنم اعلان کرا لیتا. اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کے خزانے ہیں، خیر کے خزانے بہت قابل مبارکباد وہ اللہ کا بندار، وہ اللہ کی بندی جس کا وقت، جس کا پیسہ، جس کی صلاحیت خیر کی جتنی چیزیں ہیں. سب سے بڑی خیر ایمان ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، بھائی بہنوں کا حق ہے، مسجدیں ہیں، ساری خیر، قرآن کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، کہ بہت مبارک ہے اس بندے کے لیے جس کا وقت اور پیسہ خیر کے وجود میں آنے کے لیے، کہ گھروں میں بھی، گلیوں میں بھی، محلوں میں بھی، شہروں میں بھی، صوبوں میں بھی اس کا وقت، اس کا پیسہ اس طرح کہ اس سے خیر کے لیے وہ پونجی بنے خدا کے خزانے سے کھلنے کی. اور جتنی برائیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، لڑنا لڑانا ہے، جھگڑے ٹنٹے ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، کسی کا حق مارنا ہے، کسی کی زمین دبانا، کسی کا پیسہ نہیں، یہ جتنی زناکاریاں ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، سودی کاروبار لونے پاس کرانا ہے، اس سب کے بند ہونے کے لیے استعمال ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد بھی دی، اور طوبیٰ جنت میں خاص درخت ہے اس کی بشارت دی. اب ہر آدمی کو اختیار دیا، پیدا ہم نے کیا ہے، جان مال اور صلاحیت ہم نے دی ہے، اور ہماری طرف سے تمہیں اختیار ہے، موت تک ہی اختیار. لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ اسی اختیار کو اگر صحیح استعمال کیا تو دنیا میں بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی جنتوں کے سودے، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ گھروں کا ماحول دینی بناؤ، ایمانی بناؤ. حدیث میں آتا ہے جو آدمی دن میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی، تو بولو نا 6 سنت 12 آئے بڑے مولوی صاحب. ظہر میں 4 پہلے ہے اور 2 تو 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کے بعد کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 10. 2 عشاء کے بعد 12. جو 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے. اب اگر ہمارے گھروں میں یہ قرآن کی، حدیث کی، اللہ کے رسول کی باتیں ہوں تو چھوٹے بچے، دادی اماں عشاء پڑھ لی؟ نہ بیٹا ابھی تھوڑی. اماں دادا تو پڑھ کے آئے، ان کا تو محل تیار ہو گیا، مغرب تک کی تو تم نے پڑھی تھی نا، تو محل ادھورا ہے. کہیں کتا گھس گیا تو، بلی گھس گئی تو، اماں دادی اماں جلدی سے پڑھ لو، تمہارا محل تیار. بڑے بھائی آ رہے ہیں ابھی مسجد سے، ان کا محل تیار، میری امی نے بھی پڑھ لی. دادی اماں، ابا کا، دادے کا، امی کا، سب کا محل، تمہارا ادھورا ہے، جلد سے. یہ ہمارے گھروں کے تذکرے ہوں.
اب کیا تذکرے ہیں؟ تو کیا لایا، تو کیا لائی، تو کیا لایا، وہاں سے کتنا آیا، انگلینڈ والے نے کتنا بھیجا، دبئی والے کا چیک کتنا ہم سے آیا. جیسے مرنا ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا اپنی سوچ بدلو. کیا سوچ؟ اللہ کا ہر بندہ اور بندی جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ تینوں طاقتیں ہیں وہ اپنے صحیح مصرف میں لگ جائے. صحیح مصرف کیا ہے؟ جہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت لگا وہاں وقت لگاؤ، جتنا لگا اتنا لگاؤ، اور جیسے لگایا ویسے لگاؤ. ایمان کی دعوت پر کتنا لگایا، نماز اور عبادت پر کتنا لگایا، تعلیم کے حلقے پر کتنا لگایا، قرآن سیکھنے اور سکھانے پر کتنا لگایا، اللہ کے ذکر پر کتنا لگایا. حقوق کے بارے میں بالکل اخیر میں یہ جو ہم لوگ بہت ماشاءاللہ نفلیں بھی، اشراق بھی، چاش بھی، روزے بھی، عمرے بھی اور حج بھی اور کیا کیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسئلہ حقوق العباد کا بہت اہم ہے. آخری دن جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ منبر پر تشریف لے آئے. ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ. ان سے کہا بھائی ذرا لوگوں کو جوڑ لو، جیسے ہم مجمع جوڑتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو یہاں دنیا میں لے لو، آخرت میں لینا بہت مشکل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 درہم آپ کے اوپر سے. بھائی فضل اس کے 3 درہم دے دو. ایک اور کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں موقع پر فلاں کو مجھ سے کھجوریں دلوائی تھی، وہ ابھی تک مجھے نہیں ملی. بھائی فضل. ایک اور کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول آپ نے ایک مرتبہ مجھے چونکا مارا تھا، بھائی تو بھی بدلہ لے لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے میرے مارا تھا نا، میرے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی، پہلے چادر اتار دی. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کسی معمولی آدمی سے کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن جس کو آخرت کا فکر ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے. مکے والے اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کو نہیں مانتے تھے. کھا لو پی لو اچھل لو کود لو مر جاؤ بس. اسی لیے 13 سال تک اللہ ایک ہے، ایک ہی ہے، بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے ایسی قدرت والا اس اللہ کو مان. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. ان کی والی تعلیمات، ان کے بتلائے راستے پر چلنا، ان کے کہے ہوئے کاموں کو کرنا، ان کے منع ہوئے کاموں سے بچنا، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود. اور کھیتی کرو، دکانداری کرو، لکھپتی بنو، کروڑپتی بنو، مرنا ہے. مرنے کے بعد 5 باتوں کا جواب دینا ہے. پہلے قبر میں تو 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. اور قیامت کا بھرچک میدان اولین آخری.
زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں بتائی، جوانی میں کیا کیا کیا، اور مال کہاں سے کمایا، حلال حرام جائز ناجائز، سود سے جھوٹ سے، کسی کے مال پر قبضہ کر کے مال کہاں سے کمایا، پھر اس کو خرچ کہاں کیا۔ اب پانچویں بات، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کی طرح کیا۔ مکے والے اس کو ماننے کو تیار نہیں، اسی لیے 13 سال مسلسل نماز تو ہجرت سے 1.5 سال پہلے فرض ہوئی، ہاں تہجد فرض ہو گئی تھی، سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی نا وہ تو تہجد تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے نبوت دی تو کیا کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر، دن میں یہ محنت کیجیے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیے، اللہ کتنے بڑے ہیں، ان کی خوشی کتنی بڑی ہے، ان کی ناراضگی کتنی سخت ہے، ان کا عذاب، اللہ ربک فکبر، اللہ ہی کی بڑائی، بڑی ذات صرف اللہ کی۔ اسی لیے تمہارے لیے ہماری سعادت ہے، مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ایک کان میں دوسرے کان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، کیوں کہ زمین آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب، پوری کائنات 4 عناصر سے، آگ ہوا مٹی اور پانی، معمولی سوئی سے لے کے ہائیڈروجن بم تک، اب پتہ نہیں اور کیا کیا دنیا میں ہے، یہ 4 ہیں کہ ان سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، دیکھنے میں جتنی چاہے بڑی نظر آتی ہو، چھوٹی ہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی۔ اسی لیے مسلمان کے بچے کو پہلے دن پہلا سبق اللہ کی بڑائی، بیٹا کھائے گا کمائے گا شادی، اللہ کی بڑائی کو مت بھولنا، پیسہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب تو لوگ بولتے ہیں نا، بولی بدل گئی، ارے مولوی صاحب تم کیا تقریریں کرتے ہو، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے پانی میں راستے بنا لیں گے، پیسہ انگلینڈ افریقہ دبئی، ارے مننے، ارے بھائی مسلمان، تیرے کان میں تو پہلے دن یہ کہی گئی تھی، اور تجھے تو نبی کا نمائندہ بنایا تھا کہ دنیا جتنا بول رہی ہے نا، اس لیے مسجد کے مینارے سے کہلواتے ہیں، او جو پاؤنڈ کو بڑا کہتے ہو، جو ڈالر کو اور دینار کو اور درہم کو بڑا کہتے ہو، اور دکان اور کارخانے کو اور فلاں کو اور فلاں، سب چھوٹے ہیں، اللہ اکبر۔ تجھے تو اس لیے پیدا کیا تھا مسلمان کے گھر کہ وہ باہر جتنی بولیاں بول رہے ہیں ان کی سب کی بولی بدل جائے، لیکن تو ہر کے در کان نمک رف، نمک شد، مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، یہ نمک کی کانیں ہوتی ہے نا، نمک کی کیا کہتے ہیں اس کو، نمک کی کان، اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے نمک میں، گدھا مر جائے اس کان میں اور بالکل اس کا وجود ختم ہو جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اب یہ گدھا نہیں ہے، اب یہ مردار نہیں، یہ نمک ہے۔ ہر کے در کان نمک رف نمک شد، نمک کی کان میں گیا وہ نمک ہو گیا کہ جہاں اللہ کے غیر کو بولا جا رہا ہے ہم بھی انہی کے بیچ میں رہتے ہیں، ہماری بھی بولی بدل گئی، پیسہ ہے تو سب کچھ۔ اس لیے ہم سے تو پہلے دن کہا تھا اللہ کو بولو، اللہ کی بڑائی بولو، اتنی بولو کہ وہ دلوں میں اتر جائے۔ عربی میں کہاوت ہے اذا تکرر تقرر فی القلب، جب کسی بات کو بار بار بولا جاتا ہے تو دل میں جم جاتی ہے، جیسے اس وقت پیسہ ہر ایک کے دل میں جمع ہوا،
کیا لڑکیاں، کیا لڑکے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا دادا، کیا نانا، کیا چچا، کیا پھوپھا، کیا گھر میں، کیا محلے میں، کیا پیسہ 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 پیسہ۔ او مسلمان، اللہ کہتے ہیں کہ تجھے جان ہم نے دی، مال ہم نے دیا، صلاحیت ہم نے تو تجھ سے کہا کونو انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، سب سے کہا جو بھی ایمان والا ہے سب کے لیے اللہ کا یہ اللہ کہہ رہے ہیں دین کے مددگار ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا آگے بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، ایک نے کہا ہم ہر طرح آپ کا ساتھ دیں، دوسرے نے کہا ہمارے بس کا نہیں ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا سنایا؟ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، نبی کی آواز میں آواز ملائی، جہاں نبی کا وقت وہاں ہمارا وقت، جو نبی کی سوچ وہ ہماری سوچ، جس طرح نبی نے کھایا ہم بھی اسی طرح، جو پہنا ہم بھی، ایک جماعت تو یہ ہو گئی۔ اور ایک نے کہا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم تو اپنے من کی کریں گے، تو اللہ نے فیصلہ کیا سنایا؟ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہم نے ان کی مدد کی، اور جنہوں نے نبی کا انکار کیا، نبی کو ستایا، نبی پر تہمتیں لگائی، فکفرت بنی اسرائیل تھے کون؟ بنی اسرائیل جتنے بھی تھے نا وہ سارے نبیوں کی اولاد تھے، اس لیے کہتے نا ہمارا خاندان بہت اونچا اور ہماری بیداری بہت، کوئی کچھ نہیں، اللہ تو بہت غنی اور بے نیاز ہے۔ نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے اور گمراہ کا بیٹا ہدایت پر آ سکتا ہے۔ نبی کو قتل کے ارادے سے تلوار کو زہر میں بجھا کر چلنے والا خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ اللہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں گھر کا بیٹا، اور اس سے ناک کٹوا نہیں سکتی، اسی لیے یاد رکھنا اگر اللہ نے ہم کو چلے کی 4 مہینے کی 3 دن کی گشتوں کی قرآن پڑھنے کی بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کی اپنی عورتوں میں اپنے گھروں میں فضا بنانے کی اگر توفیق دی ہے تو اس پر گھمنڈ نہ کریں ہم اپنے آپ۔ اور دوسرا جو بیچارہ کبھی جینے کو بھی نہیں آتا ہے، نماز کو بھی نہیں آتا ہے، کب اس کو ہدایت مل جائے اور کب اس کی ہدایت چھین جائے، اللہ بہت غنی ہے۔ اس لیے ہم کو یہ بتایا کہ تمہارے پاس جو نیکی کی چیز ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جیسے اس وقت میں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت۔ کہ سنت کیا ہے؟ حضور کا طریقہ کہ سب سے پہلی، سب سے بڑی اور یوں کہنا چاہیے ساری سنتوں کی ماں، جیسے ماؤں سے بچوں کا سلسلہ چلتا ہے نا، ساری سنتوں کی ماں ایسی کہ جس سے فرائض بھی، واجبات بھی، حقوق سب زندہ ہوتے ہیں، وہ پہلی اور سب سے بڑی سنت جو ہے وہ ایمان کی دعوت ہے۔ جس دن آپ کے سر مبارک پر تاج رکھا گیا نبوت و پیغمبری کا اور آپ کو حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے صفا پہاڑ کے پاس سب کو جمع کیا، اور فلاں قبیلے والوں، فلاں خاندان والوں، فلاں قبیلے سب کو جمع کیا۔ تو سب سے پہلی سنت وہ ایمان کی دعوت ہے۔ اسی لیے کہا جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ بنتا ہے تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
واللہ بکل شیء علیم۔ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتر جاتا ہے تو دل کی آنکھیں اس کو راستہ دکھاتی ہے، جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں کانٹے ہیں، یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، بھینس آ رہی ہے، گائے آ رہی ہے، بکری آ رہی ہے، آنکھوں سے دکھتا ہے، آنکھیں نہ ہو تو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، اصل تو دل جب اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر باپ کو اولاد کا، اولاد کو باپ، جیسے اندھا آدمی جس کی آنکھیں نہ ہو اور وہ چلتا ہو تو بیچارہ کبھی کمبے سے ٹکراتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی پانی میں آنکھیں نہیں ہے۔ جن کے دل اندھے ہوتے ہیں بیٹے باپ سے ٹکراتے ہیں، بھائی بھائی سے ٹکراتے ہیں، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، پڑوسی پڑوسی سے۔ آج پوری دنیا میں اندھوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جہاں عام لوگوں کو نہیں دکھتا وہ اللہ والے کو دکھتا ہے۔ جیسے موٹی سی مثال سمجھنے کے لیے، جیسے کبھی وہ پانی میں جراثیم ہو جاتے ہیں نا، پانی میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی آج کل پانی یا تو گرم کر کے پیو یا چھان کر پیو، ایسا سیدھا مت پیو ورنہ ڈسینٹری اور وہ کیا نام دست ہو جائیں گے، کہتے نہیں کہتے۔ اب گلاس کی ماشاءاللہ تمہارے یہاں کہاں کے منگوائے ہوئے ہیں؟ 11 میں گلاس لیمن سیٹ آتا ہے، 6 گلاسوں کا سیٹ، ایک بڑا، تو یہیں کا ہے یا انگلینڈ سے آیا؟ بھتیجا لایا ہوگا نا، بیٹی نے بھیجا ہوگا۔ فرسٹ کلاس صاف ستھرا گلاس اور اس کے اندر پانی، پینے کے لیے منہ کے قریب لے جا رہے تھے ڈاکٹر سے، او مشا وہ مشا، کیا بات یہ پانی مت پیو ہے، کیوں؟ اس میں تو جراثیم ہے۔ یار تم اتنا انگلینڈ کا گلاس ہے اب پانی، مول صاحب مان جاؤ نہ، میں کہتا ہوں نہیں صاحب میرے ساتھ آؤ۔ وہ اپنے آفس میں لے گیا، اس کے پاس وہ شیشہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے، کہ رکھ دو تو چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے، گلاس کے منہ پر رکھ کر مول صاحب وہ دیکھ، یہ تو سارا کلوں سے بھرا ہوا ہے، کتنا پیا ابھی تک؟ میں تو صبح سے یہی پی رہا ہوں۔ تو مجھے تو نظر آیا نہیں، ڈاکٹر کو نظر آیا، عام انسانوں کو نظر نہیں آتا ہے، سب سے زیادہ نبی کو سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ پھر جو جتنا نبی کی چال چلتا ہے، جو جتنا نبی کے کام کو اپنا کام بناتا ہے، جو جتنا نبی کے دین کے مٹنے پر غم کھاتا ہے، اللہ اسے دین کی وہ آنکھیں دیتے ہیں۔ بھائی دل جو بول رہا ہے نا، اس میں تو لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، تجھے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے ہمارے 6 نمبروں میں سب سے پہلا نمبر ایمان۔ ایمان بنے گا تو آگے کے سارے راستے بنے گے۔ اور ایمان میں زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق مغرب شمال، جو کچھ ہے، چاہے چونٹی ہو چاہے جبریل علیہ السلام ہو۔ جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، ان کے پیروں سے ان کے سر تک پہنچنے کے لیے حدیثوں میں بتایا 6000 سال کا راستہ ہے۔ کتنے؟ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمنا کی تھی اور دکھایا اپنے آپ کو جبریل نے، اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو میں ہوں، تو میرا بھائی اسرافیل ہے نا، وہ جو خالی پھونک مارے گا، زمین آسمان چاند سورج پہاڑ سب کا ستیہ ناش ہو جائے گا،
میرا بھائی اسرائیل جو ہے مجھ سے 12,000 گنا بڑا ہے. 12 چھنگے بولو نا، 72,000 سال کا راستہ ہے. پرسنالٹی کیا کہتے ہیں؟ اگر تم اچھا کام پائے پرسنالٹی ہو گئی تیری. آئی ایم اسمارٹ. کیا کہتے ہیں اسمارٹ کے بچے؟ وہ جو ہے امریکہ میں میں بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ جتنا کرتے ہیں مجھو پڑتا آئی ایم تو یہ جو کہتے ہیں آئی ایم سم تھنگ، کیا تم سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے وہ کہتے ہیں نا آئی ایم سم تھنگ. تو میں نے ان سے یوں کہا کہ سم کا ترجمہ مجھے بتاؤ. سم کا مطلب تو کچھ ہے نہیں، تو خود ہی کہہ رہا اور پھر کیا کر رہا ہے ہم سم تھنگ میں تو، اور اسی کو تکبر. اللہ کی ذات سب سے بڑی، وہ بڑا، اس کی قدرت بڑی، اس کے خزانے بڑے، اس کی عطا بڑی، اس کا رحم بڑا، اس کا کرم بڑا، اس کی داودہی بڑی. اور ناراض ہو جائے تو اس کی جہنم بڑی، اس کا غصہ بڑا، اس کا غضب بڑا، اس کی لعنتیں بڑی، اس کی سزائیں بڑی، دنیا میں جو آخرت میں. اس اللہ کو پہچانا. تمام نبیوں نے سب سے پہلے اس کی تو یہ کہا ایمان والو تمہارے پاس جو جان ہے، جو مال ہے، جو صلاحیت ہے، اس سے اللہ کے دین کی مدد کرو. اور یہ نصرت ہم کہتے ہیں جماعتوں کو نصرت میں بھی جاتے ہیں نا جی، اور ہم بھی کرتے. نصرت جو ہے یہ عربی کا لفظ، اور اس کا اصلی ترجمہ جو ہے باغ میں پانی دینے کو کہتے ہیں. زمین کو پانی دینا ہوتا ہے. اب باغ ہے، امرود بھی ہے، انوس بھی ہے، کیلا بھی ہے، سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، اور پھولوں کے بھی، گلاب، چمپا، رات کی رانی. اور ادھر سبزیاں بھی ہے، پھل بھی ہے، میوے بھی ہیں، اور سب کچھ ہے. لیکن سب کے لیے پانی ایک سادہ پانی. یا تمہیں مجھے معلوم نہیں ہے، بہار والے تو بہت کیا انٹیلیجنٹ، بہت پڑھے لکھے لوگ. امرود کو امرت کا رنگ ملاتے ہوں گے، آم کے درخت کو اس میں شکر ملا کر تاکہ آم میٹھا کر. سب کے لیے سادہ پانی. ہاں ایک بات ہے، پانی ہو لیکن صحیح ہو. اسی لیے جو لوگ بورنگ کرواتے ہیں نا اور اپنے کھیتوں میں پانی وغیرہ گرواتے ہیں، پہلے معلوم کراتے کہ پانی کیسا ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے کہ کھیتی کے لائق ہے نہیں. پانی ہو، صحیح ہو. اب گیہوں کو کتنے دن میں چاہیے، چاولوں کو کتنے دن میں چاہیے، سیب کو کتنا چاہیے، کب چاہیے، سب کا وقت اور سب کی مقدار. یہ تینوں چیزیں جب صحیح ہوتی ہے، پانی صحیح ہو، وقت پر ہو اور مقدار بھی پوری ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا بیج سیب کا زمین میں ڈالے، اتنا سا بیج گیہوں کا، اتنا سا چاول کا. کیا ہوا؟ ارے صاحب یہ رکاوٹیں تو دیکھو بیچارے کے راستے میں کتنی مٹی اور اوپر سے کھاد، اور کتنا اس کو دبوچا ہے، کتنا دبایا ہے. گھبراہٹ ہوتا ہے یہی. لیکن جب اللہ چاہ لیتے ہیں رکاوٹیں ہوتی رہے. ہم پھاڑیں گے زمین کا جگر، اس کو پاپل بنا کے لائیں گے باہر، اور اسی کا پودا، اسی کا درخت ہم بنائیں گے. دالیں ہم لگائیں گے، پتے ہم لگائیں گے، پھول ہم لگائیں گے، پھل ہم لگائیں گے. ایکسپورٹ کا دھندا تم کرو گے، تمہارے بچے بھی کھائیں گے اور دنیا والے بھی کھائیں گے. اسی لیے یہ کہتے ہیں پانی. دعوت جو ہے یہ پانی ہے. تبلیغ کی محنت یہ دعوت. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی ہے. میری مثال اور میرے ساتھ جو ہدایت اور علم آیا وہ بارش کے پانی کی طرح صاف ستھرا. کہ میری دعوت صاف ستھری، اللہ ہی کی طرف بلانا.
اس لیے ایک مرتبہ کی بات یاد آئی مجھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر میں بیان کر رہے تھے. اس زمانے میں الیکشن چل رہا تھا صدر کا. تو ذاکر حسین صاحب وہاں دلی کے تھے، وہ صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے. خیر ایک آدمی آیا چپکے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام حضرت ذاکر حسین صاحب صدر بن گئے. اور مولانا کا رنگ مائک سے منہ ہٹا کے کہا، بھلے آدمی، کوئی صدر 3 چلے میں چلا گیا اس کی خبر دیتا تو میں خوش ہوتا. یہ کون سی خوشی کی بات ہے؟ پھر یہ فرمایا تم جانتے ہو ذاکر حسین کو؟ تم کیا جانا؟ ہمارے ابا کے زمانے یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں بہت دور رہتے تھے اوکھلے میں، اور وہ راستہ بہت ہی خطرناک اس زمانے میں. وہاں سے چل کر ابا جی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے، بیان سننے تو پھر جانا. اس کے بعد مائک پر آ کر کے مجمع بہت بڑا تھا. یاد رکھنا ہمارا یہ کام اپنی حیثیتیں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے نہیں ہے. ہمارا یہ کام تو جس کو اللہ نے جو پوزیشن دی ہو، جو اس کی خصوصیت ہو، جو اس کے ساتھ کوئی عہدہ یا کوئی چیز ہو جس سے لوگ اس کو پیدا، اپنی حیثیتوں کو مٹانے کا راستہ ہے. اس راستے کے آڑ میں اپنی حیثیت بنانا نہیں ہے. اس لیے کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے. خیر تو بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے مدد دی. نبیوں کو شہید کیا، نبیوں پر تہمتیں لگائی، اور کیا کیا ان کے. تو کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا. جاؤ، اللہ تو اللہ ہے. اس لیے یاد رکھنا کسی کو اللہ نے 3 چلے کی توفیق دی ہے تو وہ گھمنڈ نہ کرے. کسی نے 2 مرتبہ، کسی نے 3 مرتبہ، کوئی ہر سال کا چلہ پابندی سے تہجد بھی پڑھتا ہے، روتا بھی ہے، تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. اپنے پاس جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرے. اللہ میرے لیے بھی، یہ بھی، ان کو بھی، یہ سب تیرے بندے. اللہ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ سے تیرا نام لوایا، تیرے راستے میں تو نے مجھے چلایا، تو نے اپنے گھر بلا کے دکھایا. جب اسی لیے کہا کہ جب شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ نعمت بڑھاتے ہیں. تو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ ایمان والو، تمہارے پاس جو جان ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، یہ دی ہوئی ہماری ہے. ہم تم سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے نبی کے لگائے باغ کو پانی دو، کہ تمہارے وقت سے، تمہارے پیسے سے فرائض کی جڑوں میں پانی پہنچ رہا ہو، فرض مضبوط ہو رہے ہوں، کہ گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اس لیے کہ اللہ فرض جو ہے اللہ کا حکم ہے. ایک حکم کا ٹوٹنا 7 زمین و آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک. ایمان والوں، ایسی محنت کرو اپنی جان، مال و صلاحیتوں کو کہ فرض مضبوط، ان کی جڑیں کہ مرنے مر جائیں گے، نماز قضا نہیں ہو سکتی. وہ گھر کی عورت ہو، بوڑھی عورت ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بھابھی ہو، کہ گھروں میں بھی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، مسجد میں، کہ محلے میں، گاؤں میں، گلی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اور دوستو اس کا بھی تمہیں قصہ سنا دوں میں. آدمی جب کسی بات کو دل پر لیتا ہے نا تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. پانی پت کا نام سنا ہے؟ او یارا والو، پانی پت ایک جگہ ہے، تم نے تو انگلینڈ رکھنے کا ہی سنا ہے نا. تم کہاں پانی پت کا سنو گے؟ پانی پت میں ایک آدمی تھا ہریانہ میں، تو بہت بیچارہ لیلا پہلوان کہلاتا، اس کو لیلا لیلا کہتے تھے. پہلوان، شراب بھی بہت، اور سب سارے شراب کے ساتھ تو سارے ہوتے.
وہاں کی پولیس بھی اس سے ڈری ہوئی تھی. اب بنیے تو ہر وقت وہاں کے بنیے، یہ تو مالک ہی بہتر جانتا ہے آج کس کا نمبر ہے، یوں ڈرے ہوئے. لیکن وہی بات، اللہ جب کس کو کب ہدایت دیں گے اور کس کو ذریعہ بنائیں گے یہ اللہ جانتے. جماعت گئی ہوئی تھی تو وہاں کی جیسے تمہاری یہاں ساتھی ہے نا مسجد وال جماعت، اور کوئی جماعت آتی ہے تو ان کے ساتھ رہبر لگاتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں تو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ارے یہاں دیتے ہو رہبر جماعت کو، یار یہ تو تم نے فرشتوں جعفر فرشتوں میں لا کے دکھا دیا. نہ اگر رہبر دیتے ہو، ملاقاتیں کرتے ہو، 2.5 گھنٹے دیتے ہو، ہم تو ہمارا گھر کیا رہا. جماعت آئے گا مقام سنو کیسے روزہ عجیب عجیب بات ہے. غریبوں میں جایا کرو، جو بیچارے دین سے دور ہیں، جو ہماری ذہن کی جماعتیں چلتی ہیں نا. خیر تو جماعت کو لے گئے اس کے پاس، اور وہ بیچارہ رات بھر کا اپنا السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ اپنے بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے، مجھ سے ملنے. وہ بیچارہ اسی طرح تھا، یعنی پورا ہوش نہیں تھا اس کو، اور آنکھیں بھی سرخ. مجھ سے ہاں بھائی. تو مسافہ جب کیا نا تو وہ تو یوں کر رہے تھے، اس کا ہاتھ یوں جا رہا تھا، اس لیے کہ ہوش نہیں تھا بیچارے. خیر یہ مسجد میں ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے، ابھی آتا ہوں. وہ گھڑی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے یہ اجتماع آ رہا ہے نا، یہ گھڑی ہے علاقے کے لیے، پورے کے لیے، اور اس کے لیے یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جوڑ اور یہاں یہ سب ہو رہا ہے، یہ گھڑیاں ہیں. ایک گھڑی کی قیمت سمجھ لو تو پتہ نہیں گھڑی میں کیا ملتا ہے، ورنہ پھر برسوں میں نہیں ملتی. وہ گھڑی تھی. اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے، آیا. وہاں تعلیم ہو رہی تھی. جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کے جو عذاب 15 اللہ کے نبی کی بات، اس لیے کہ مسلمان شرابی کبابی گنہگار ایسا بھی ہو، جب اللہ کا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے آتا ہے تو ڈھیر ہو جاتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تعلیم کے بعد ساتھیوں نے کہ بھائی تشکیل ہونی چاہیے، بھائی کون تیار ہے اس محنت کے لیے، چلنے کے لیے، 4 مہینے کے لیے. تو اس نے کہا میں چلنے کے لیے تیار ہوں. تو پورے گاؤں میں شور، لیلا چلے میں جا رہا تبلیغ کے، یہاں تک کہ جو وہاں دکانیں اور مارکیٹ اور بنیے وغیرہ تھے ان کو معلوم ہے. تو ان بنیوں نے کہلوایا کہ اگر لیلا جماعت میں جاتا ہو جتنا خرچہ ہوگا وہ ہم دیں گے. ان کو اس کو جب معلوم ہوا تو اتنی موٹی گالی دی، وقت کہی کہ دین میرا پیسہ تیرا، میرے پیسے سے جاؤں گا. چلے میں گیا، چلہ گزار کر آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت جی اب تو میں گاؤں جا رہا ہوں، کیا کروں؟ یہ جماعتیں جو واپس آتی ہیں وہ گھر آ گئے تو چلہ لگ گیا، 4 مہینے لگ گئے تو بس جبریل کے بعد ہمارا ہی نمبر ہے. نہ مقامی گشت میں، نہ مقامی تعلیم میں، نہ کسی دوست کو تیار کرنے میں. اب تو ہم تو فرشتے ہو گئے. اسی لیے دوستوں یوں کہتے ہیں اس راستے کیا کیا خاتمہ نہیں ہے. یہ تو جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، جتنی قربانی، جتنا رونا دھونا، جتنا اعمال کی پابندی. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا ایک کام کر، لیکن تو دادا ہے، تھپڑ مارے گا تجھے تو دیکھتے ہی لوگ بھاگ جائیں گے. ایک کام تجھے کرنا ہے. کیا؟ حضرت جی آپ جو کہو گے کروں گا. میں سمجھا ایک کام یہ کرنا، گاؤں میں بستی میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے. یہ 4 مہینے چلے والے پرانوں سے نہیں کہہ رہے حضرت جی،
تو 4 مہینے والوں سے بھی کہے ہاں ہاں مول صاحب کا تو کام یہی ہے. خدا ہمیں سمجھ دے اور خدا ہمارے اندر اتار دے. بہت اچھا. حضرت نے فرمایا ڈانٹ ڈپٹ کے زور زبر نہیں، خوشامد کرنا پیار سے. اللہ کی شان. چھوٹا سا قصبہ، اس نے پیر پکڑ رہا ہے، تھوڑی میں ہاتھ دے رہا ہے. جو بھائی نماز تو اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آسمانوں میں اللہ نے تحفہ دیا ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے اپنے نبی کے راستے. اس طرح کی باتیں کر کے اس کا خط آیا. حضرت جی 2 آدمی رہ گئے ہیں پورے گاؤں میں بس، باقی سب مرد بھی اور عورت بھی. اب میں کیا کروں؟ وہ پوچھ رہا ہے. حضرت نور اللہ مرقدہ نے خط میں جواب میں خط لکھوایا. اب ایک کام کر، کام دھندا، کھیت کیار، گھروں میں بچے، مائیں، کھانا پکانا، سب گھر والے، سارے گاؤں والے، مرد بھی اور عورتیں. تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار کی 3 تسبیح. اللہ جب کسی سے کام لیتا ہے نا تو ایسوں سے کام لیتا ہے. اس لیے جن کا وقت لگتا ہے انہیں تو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے پاس کی نعمت اور اللہ حفاظت فرمائے. ہماری کون سی بے ادبی، ہماری کون سی بے اصولی، ہمارا کون سا اندر کا گندا جذبہ نعمتیں چھنوا. اسی لیے کہا کرنا خوب اور ڈرنا خوب. کل میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآنوں کی پہچان جانتے ہو؟ قرآنوں کی پہچان، پرانے وہ ہیں جو کرے بھی بہت، ڈرے بھی بہت. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں. تو جو جتنا نبی کے کام کو کام بنائے گا، کرے گا بھی اتنا، ڈرے گا بھی اتنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں پڑھ رہا تھا تو عجیب عجیب باتیں. ایک ہمارے یہاں یہ جیسے لون پاس کراتے ہیں نا، لون بہت پاس ہوتی ہے، لون پر لعنت، لون پر لعنت. اتنی سخت بات تو قرآن نے کسی حکم کے بارے میں نہیں کہی جتنی سود اور لون کے بارے میں. جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، یہ تمہارا سود وود ہے اس کو چھوڑو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین وان لم تفعلوا، اگر تم نے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ کیا اور سود نہ چھوڑا تو آستینیں چڑھا لو اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے. قرآن کہتا ہے اللہ سے لڑ کے جیت جائے گا. اور آج کل پتاشے میں زہر، اسی لیے کہتے ہیں کہ اتنا ایمان بناؤ کہ کم سے کم پہچان سکو کہ کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون کڑوی دوا پلا کر اندر کے جراثیم مار رہا ہے. دوست دشمن کو پہچاننا. یہ سارے صحابہ وہ تھے. تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، یاد رکھنا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ 2 چیزیں بہت ہیں، ایک لون سود اور ایک حسد. لوگوں میں حسد بہت ہے. دونوں کے بارے میں سن لو. ایک آدمی آیا کئی سال پہلے بنگلے والی مسجد میں، جب ہم وہاں تھے، ایسا رو رہے ایسا رو رہے. ارے بھائی کچھ کہنا ہے تو اس سے رکھا ہی نہیں جاتا تھا. جب بہت دیر ہو گئی تو اس نے کہا جی میں بہت بڑا ویاپاری تھا اور مارکیٹ میں میرا بہت بڑا کاروبار. لوگوں کے یہاں بھی میرا مال جو جاتا تھا وہ تھوک میں جاتا تھا. اتنی بوریاں، اتنے کنسٹر، اتنے ڈبے. حالات ایسے بگڑے
کہ مجھے جو پارٹیوں کو دینا تھا جہاں سے میرا مال ہے ان کو دینے کے لیے بھی میرے پاس نہیں، اور جن سے مجھے لینا تھا وہ کوئی منہ نہیں دکھاتا، اور اب میرا حال یہ میں گاؤں میں نہیں جا سکتا۔ لیکن کیا ہوا، فجر کی نماز پڑھ کر آؤں اور گھر پر کوئی بھائی کون، وہ جو ہمارا آپ کے ذمہ ہے وہ دے دو، صبح سے شام تک یہی مصیبت۔ اب میرا تو کوئی دے نہیں رہا ہے، میں کس کو کہاں سے دوں، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک رات کو میں سویا بہت بے چین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو جی اللہ کے رسول، قرض والوں نے جینا مشکل کر دیا۔ آپ نے فرمایا خواب میں کتنا ہے؟ جی اتنا ہے۔ تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے فرمایا ایک بات یاد رکھنا، کیا؟ سود میں کبھی ہاتھ مت ڈالنا۔ یہ حضور نے خواب میں، اللہ کی شان۔ صبح کو فجر پڑھ کے جب آیا تو ایک آدمی نے دروازہ ٹھوکا، تو یہ تو ڈرا ہوا تھا کہ کوئی آیا ہوگا، ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی اتنا بڑا پوٹلا لے کے کھڑا ہے اور بار بار یوں کہہ رہا معاف کر دو، آپ پہلے معاف۔ ارے بھائی کیا معاف کروں، وہ تو نہیں، آپ معاف تو کیا معاف کروں وہ تو بتا۔ جی میں آپ کا بہت پرانا گاہک اور میرے یہاں آپ کا سامان بہت تھوک میں آتا تھا، حالات بہت، مجھے آپ کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی تھی، اس لیے میں کبھی آیا نہیں، لیکن نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ میرا ہاتھ پکڑیں گے، جس کا بھی ہوگا آنا پائی کے ساتھ چکاؤں۔ اللہ نے، اللہ حالات بناتے بھی اللہ ہیں، حالات بگاڑتے بھی اللہ ہیں، اور دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ اعمال پر حالات، اچھے عملوں پر حالات بنتے ہیں، گناہوں پر حالات بگڑتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے وہ سر سے پیر تک کے اعضاء سے متعلق ہو، لقموں سے ہو، کپڑوں سے ہو، شادیوں سے ہو، اندھیرے سے ہو، اجالے سے ہو، جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو چھوڑ دے، سب سے بڑا عابد تو ہو جائے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ میں پوٹلا لے کر اندر گیا تو دیکھا بہت بڑی رقم جو مجھے لوگوں کو دینا تھا وہ بھی ادا ہو رہا تھا، تو میں نے دینا شروع کیا تو لوگوں میں بات شروع چل پڑی، وہ اب تو یہ سب کا باقی دے رہے ہیں، لیکن اتنا کہ اب آئے کچھ دوست، وہ دشمن تھے، بھائی سنا ماشاءاللہ قرضے بھی ادا ہو گئے، سنا ابھی بھی آپ کے پاس کچھ، دیکھیے سنیے ہمیں تو کچھ چاہیے نہیں، شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا، اماں سے ابا سے کیا کہا تھا، ہمیں کیا، میرے پاس تو جنت ہے، تمہارے لیے بتا رہا ہوں اگر کھا لیا نا دانا ہمیشہ رہو گے، وہ نہیں چاہتے ہیں، مجھے کو نہیں چاہیے۔ وقاسمہما، دونوں کے لیے قسم کھائی، اللہ کی قسم ہمیں کچھ نہیں، ہمارا تو کارخانہ ہے، 2 بیٹوں کی ہر ایک کی 7 گاڑیاں ہیں، اور 3 بیٹیاں ایسی جگہ بیائی ہے کہ داماد لکھپنگے اور کر، ہم تو آپ کے بھلے کے، آپ ایک زمانے میں بہت بڑے آدمی تھے، اب حالات تو اکلتے بڑھتے ہیں، یہ جو رقم آپ کے پاس بچی ہے آپ اس سے اپنی لون پاس کرا دیجیے۔ یارہ والو، سگا بھائی ہو، داماد ہو، باپ ہو، چچا ہو، سسر ہو، ماموں ہو، جو لون پاس کرانے کا مشورہ دے اسے سمجھ لینا وہ کیا ہے۔
جو پیدل جماعتوں میں چلنے کے لیے کہے، دور ملکوں میں جماعتوں میں خرچ کرنے کو کہے، اس کو پہچاننا وہ کون ہے؟ کہ ان کے کہنے سے میں نے لون پاس کرا دی؟ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ پاک کسی کو ایک دم نہیں پکڑتے، گناہوں کو جھیل دیتے ہیں۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، جھیل دیتے ہیں۔ لون پاس ہوئی تو کاروبار شروع ہوا، گاڑی یہ وہ، اللہ تو روز رات لاتے ہیں، روز دن لاتے ہیں۔ جب صبح کو گرمی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو پتہ نہیں آج سورج چھپے گا بھی کہ نہیں، کیا گرمی ہے یار ہے، اور شام کو کیسا پیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر اب کہاں گیا؟ اس کے حالات بدل گئے، ایسے بدلے کہ گاؤں میں گھر میں نہیں رہ سکتا، وہ بھی بک گیا، گھر بھی بک گیا۔ ایک قصہ تو یہ ہمارے سامنے آیا، یہ جو بہت اس سے لون پاس کرا لیں، اس لیے کہ عاقبتہ الی کل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا ہے سود کا انجام مفلسیت، تباہی، تباہ ہو گیا۔ ایک یہ دیکھا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چلے بھی دیتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، حلال کی کمائی، حلال کی تھوڑی بہتر ہے حرام کی کمائی سے۔ نظر نہیں آتا، جیسے گلاس میں جراثیم نظر نہیں آتے، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات ہے۔ ایک تو یہ دیکھا، اور ایک ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، لوگوں میں حسد بہت ہوتا ہے نا، اس کی لڑکی کو اتنا اچھا ٹھکانہ کیسے ملا، اتنا ویزا اتنا جلدی، اس کا کیسے ہو گیا؟ نیوزی لینڈ سے ہو، نیوزی لینڈ، ہم ابھی گئے تھے نیوزی لینڈ کی اور پاناما بھی میں، تو حیران رہ گیا، یا اللہ، جوان لڑکے اور لڑکیاں ٹولے کے ٹولے، جیسے اللہ میں وہیں ہیں، تو باپ کو بتا، اور اچھے نیک گھروں کے اور صالح گھروں کے، لیکن وہاں جا کے ایسا رنگ ہو جاتا ہے کہ پڑتا بھی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے دوستو، خالی چلا اور 4 مہینہ نہیں، 4 مہینے تو تم دو گے ہی، لیکن اصل اپنا ماحول دینی بنانا ہے، گھروں میں، کمائیوں میں، جوانوں میں، لڑکیوں میں۔ اب یہ موبائل جو ہے، باپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، بیٹا کس سے اس کی دوستی ہے۔ جب تک اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہو نہ ہو، میرا اللہ ہر جگہ، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ یہ خوف ہی آدمی کو گناہ سے روک سکتا ہے، ورنہ کوئی طاقت نہیں رہتی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک خادم تھا، بہت قریب، ہاں داڑھی ہیلی اور یہ ہوا۔ ایک آدمی کو حسد ہوا کہ یار اس کی تو بڑی پوزیشن ہے، آج کل لوگوں کو ہوتا ہے نا، تم تو فرشتے ہو، آرام میں تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو جبریل کے اسرافیل کے نواز تھے، اور میکائیل کے بھتیجے، سگے بھائی سے حسد۔ وہ بادشاہ کا تھا، بادشاہ کا مقرر، ایک آدمی کو حسد ہوا، اس کی پوزیشن ڈاؤن کیسے ہو اور میری پوزیشن کیسے بنے، اس کا کاروبار ختم کیسے ہو، میرا کیسے چلے، اس کی بیٹی گھر کیسے بیٹھے اور میری کو سب سے اچھا ملے۔ لوگوں میں بہت حسد ہوتا ہے، اس کو حسد ہوا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے پاس سے جا رہا تھا، چلے یار، میں تو تمہیں دیکھ کے میرے تو منہ میں پانی آتا ہے،
وہ بہت جی چاہتا ہے تم تو پادشاہ کی ایسی خدمت کرتے ہو یوں ہو جو، میرا جی چاہتا ہے تمہاری بھی دعوت کرو، تمہاری دعوت۔ ہاں ہاں لے گیا۔ لہسن میں بو ہوتی ہے، پیاز میں بو ہوتی ہے، لہسن پیاز کا خوب اچھا سالن خوب کھلایا۔ یہ تو اس کی دعوت یہاں کی۔ پادشاہ کے کان میں چپکے سے یوں کہا، حضور یہ جو ہر وقت آپ کے آگے پیچھے ہے نا، آپ کو معلوم ہے آپ کے بارے میں کیا پبلک میں کیا باتیں بنا رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پادشاہ کے منہ سے تو بدبو آتی ہے۔ اچھا بھائی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ یہ؟ حضور دیکھ لینا، وہ جب آئے گا نا آپ بات کریں گے نا ناک پہ ہاتھ رکھ دے گا۔ لوگوں کو ذہن بگاڑنا بھی آتا ہے، لوگوں کو ذہن بنانا بھی آتا ہے۔ پادشاہ کا ذہن بگاڑنا ہے ایسے کچھ ہر جگہ، گاؤں میں، دیہاتوں میں، پرانوں میں، نیوں میں ذہن بگاڑنا۔ اچھا خاصا ایک آدمی چل رہا ہے اپنے اصولوں کی پابندی گیا۔ خدا ہم اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی دی ہے، اسی حدیث میں ہے ویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر۔ ستیہ ناش جائے اس کا جس کا وقت، جس کا پیسہ اور جس کی صلاحیتیں لوگوں کا ذہن بگاڑنے، خیر کے راستے پر چلنے سے روکنے، صحیح راستے پر چلنے سے روکنے، ذہن بگاڑنے میں لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بددعا ہے، ان کا ستیاناش جائے گا۔ اسی لیے ہر وقت فکر میں رہنا ہے، میرا کوئی منٹ، میری صبح، میرا شام، میرے سے کوئی خیر تو ختم نہیں ہوئی، میری وجہ سے خیر وجود میں آئی، کہیں شر کو پانی تو نہیں پہنچا۔ بہت آدمی کو اپنی نگرانی کرنے کی ضرورت، تو خیر مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ میرے بارے میں؟ حضور وہ جب آئے تو دیکھنا، آپ بات کرو گے نا تو ناک کے ہاتھ رکھ دے گا۔ اس کا جو وقت تھا اس وقت پر وہ آیا، بادشاہ سے بات کرتے کرتے اس کی بات یار بات تو وہی ہے، بات تو وہی ہے، اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کا مزاج یہ تھا کہ جب کسی کو انعام دیتا تھا تو اپنے پاس سے خود اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا تھا، پرچہ لکھتا تھا گورنر کے پاس اور بند ڈبے میں اس کو گورنر کے یہاں بھیجتا تھا۔ بادشاہ نے لکھ دیا کہ اس کو قتل کر کے اس کی کھال میرے پاس بھیج دو، گورنر کے نام رکھا۔ یہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ انعام کے لیے لکھا ہے۔ بادشاہ نے لکھا تھا کہ اس کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتار کے میرے یہاں بھیج دو۔ یہ جا رہا تھا وہیں گورنر کے پاس، پھر وہی ملا، کہاں جا رہے یار؟ ارے بھائی بادشاہ سلامت کا کام، یہ امانت پہنچا دی یار، سارے تو تم کرتے، ایک دن ہمیں بھی کر لوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لے بھائی تو پہنچا دے۔ اس نے لیا، پہنچایا، گورنر نے کھولا تو کہا اس میں تو تمہارے ذبح کرنے کی بات ہے، تو وہ ارے ہیں کہ بچے ہو سکتا ہے بادشاہ سے کچھ، بادشاہ ایسا کھلونا نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ساری آگے پیچھے کی سوچ کے اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ رکھا، اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتار کے بادشاہ کے یہاں پہنچی۔ یہ تو اس کی نہیں ہے جس کی میں نے کہی تھی، وہ تو زندہ تھا نا، اس کو بلایا، ارے بھائی یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ حضور بات یہ ہے اس نے میری دعوت کی، لہسن میں بدبو آتی ہے، پیاز میں تو آپ کا نمک کھاتا ہوں، تو مجھے یہ ہوا کہ میں بولوں گا، کھڑا رہوں گا پاس میں، تو میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف ہوگی، میں نے تو اس لیے ہاتھ رکھ لیا تھا، اس نے مجھے دعوت کی تھی۔
آج راز کھلا کہ جس نے حسد کیا تھا، جس پوزیشن بنانے کے لیے، اس کی پوزیشن ڈاؤن کرنے کے لیے علماء نے لکھا، اس میں لکھا ہے صاحب کتاب میں، حسد کرنے والے کے لیے اس کی تباہی، اس کا حسد ہی کافی ہے، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کسی سے کچھ مت کہو، تم کیوں جلتے ہو، تم کو کیا چبھتی، یہ بھی مت کہو، تم تو صبر کرو، وہ خود ہی اپنی آگ میں جل جائے گا۔ اس وقت ہمارے علاقوں میں بھائی چلے بھی ہے، مسجدیں بھی ہے، مدرسے بھی ہے، لیکن یہ دو لعنتیں ایسی ہے، گھر میں دو تین بہویں ہیں تو تینوں میں، ساس بہو میں، بھائیوں میں، پڑوسیوں میں حسد اور لعن۔ اب یوں کو مول صاحب کی تعویذ دے دو، مول صاحب دم کر دو، نہ مولوی صاحب کے دم سے کچھ ہوگا، نہ مولوی صاحب کے تعویذ سے کچھ ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له۔ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے اندر کو نہ بدلے۔ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے کسی غیر سے کسی شکل میں کچھ نہ ہونے کا یقین اللہ ہی کریں گے، اور اللہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت سنت پر عمل کرنے سے۔ میرے پاس ایمان ہے، عمل ہے، خدا میری آخرت بنائیں گے، دنیا تو متاثر کی بن جائے گی۔ اس کی مشق کرنے کے لیے ہیں 4 مہینے۔ ہماری تو مشکل یہ ہے نا، ہم تو جماعت میں جا کے بھی گھر نہیں بھولتے۔ میں تو کل وہ نماز کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو یا اللہ، خشوع اور خضوع 6 نمبروں میں ہے نا، کل مہر نماز خشوع خضوع، ابھی تو جانتے بھی ہیں خضوع کہتے کسے ہر خشوع کہتے ہیں۔ بیان جب کریں گے نا 6 نمبر، پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نمبر نماز، خشوع خضوع والی نماز، فضائل۔ کتنے دنوں سے فضائل کی حدیثیں سن رہے ہو؟ میں تو ایک دن خود ڈر گیا، ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی فجر کے بعد، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے، دل کا یہ، آنکھوں کا یہ، اس کا سارے بتاؤ۔ میں تو حیران، میں نے کہا یار یہ حدیث تو ایکس رے مشین ہے، ایکس رے مشین جو ہوتی ہے نا وہ تو کڈنی کے اندر کی پتھری بھی بتا دیتی ہے جی۔ اب کوئی اس مشین کو گالی دے، برا کہے، اور یہ حیا، یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، جرمنی سے تجھے لائے تھے، مجھے معاف کر دینا، میری تو ذمہ داری یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ابا بھی کھڑے ہو جائیں گے، ان کے بھی اگر ہے تو ان کی بھی بتا دوں گا، 4 مہینے 10 دفعے دیے ہیں، ان کی بھی بتا دوں گا کہ ایمان کہاں ہے، یہ حدیث تو بتا دیتی ہے۔ اور ملکوں میں پھر رہے ہیں تو بھی بتا دے گا، میرے اتنے بیٹے نے، میرے یہ نواسے نے، میرے وہ پوتے نے، ان کی پابند سب کو بتا۔ یہ فضائل اعمال کی کتاب ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے شیخ نے مکے میں اس فضائل کے بارے میں جو لکھا ہے، اللہ میرے دوستو، قرآن یہ کہتا اللہ اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ قوم خود اپنے کو نہ بدلے۔ اور آگے کتنی سخت ہے، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسا اچھا نسخہ دیا۔ جب کسی علاقے کے لوگوں کے گناہوں، یہ سودی کاروبار معمولی گناہ ہے، یہ حسد معمولی گناہ ہے، یہ ایک دوسرے کا حق مارنا، جب اس پر اللہ ارادہ کر لیتے ہیں، وہاں 3 قسم کے آدمی، مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ کر توبہ اور استغفار کرنے والے۔ اگر یہ مسجد وار جماعت جو کہتے ہیں نا 8 مسجدیں ہیں، 11 میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 8۔
کتنی مسجدوں میں کام ہوتا ہے؟ بولو نا، یہاں کوئی ہے سب میں ہوتا ہے. پوچھوں میں. 10 ہے کل. ہاں وہ 2 مسلح ہیں جی نہیں، اس میں 10 ہے، اس میں 2. 8 میں کام ہے. جی 8 میں کام ہے. کتنے سالوں سے ہے انداز ہے؟ 40 سال. 40 پہلے سے ہے. 30-40. مجھے پورے مجمع میں ایک آدمی ایسا کھڑا ہو کے بتا دے کہ ایک آدمی کا دھندا ہے، جو بھی ہے اس کی ایک آمدنی ہوتی ہے شام کو 40 سال تک اتنا ہی کماتا رہے، ایسا کوئی ہے؟ اور وہ بہت قناعت کے ساتھ الحمدللہ 40 سال ہو گئے، 500 روپے روزانہ کی آمدنی ہے، الحمدللہ 40 سال سے 500 کماتا ہے. اللہ کے دین کی محنت کے لیے اتنی بھی ہمیں احساس نہیں، اتنا بھی ہمارا ضمیر بن گیا کہ وہ تو 500 کی آمدنی کو بھی روز بڑھانے کی فکر میں ہے. اور یہاں 3 جماعتیں. خبردار، سب سے پہلے جو 8 مسلمانوں کے 8 مسجدوں کے ہیں وہ کھڑے ہو کر کہو انشاءاللہ 4 مہینے کی پکی پھٹی 4 مہینے کی جماعت دیں گے. ایک مسجد والے کھڑے ہو جائیں. www.attableek.com, the reviver of